اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التي هي احسن ان الشیطان ينزغ بینہم ان الشیطان كان للانسان عدوا مبینا ربکم اعلم بکم ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ اچھی بات ہی کہا کریں۔ شیطان ان کے درمیان تنازع پیدا کرتا ہے۔ شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے، چاہے تو تم کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ہم نے بعض انبیاء کو بعض دوسرے انبیاء پر فضیلت بخشی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ کہہ دیجئے کہ تم بلا لو جنہیں تم اللہ کے علاوہ کارساز سمجھتے ہو، ان کے پاس تکلیف کو دور کرنے کی کچھ بھی طاقت نہیں۔ وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا بندہ بہت نزدیک ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ اس کی مہربانی کی، اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ایسی ہی چیز ہے جس سے ڈرا جائے۔ معزز سامعین، آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی 5 آیات کی تلاوت سنی اور ترجمہ بھی سماعت فرمایا۔ سابقہ آیات جو کل کی نشست میں ہمارے زیر مطالعہ تھیں، ان میں منکرین کے عقیدہ آخرت پر اعتراض کا تذکرہ تھا، اور ان کے ایک اعتراض کو موضوع بحث بنایا گیا تھا۔ یہ لوگ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صداقت ترجمان سے یہ سنتے کہ ایک وقت آئے گا جب کہ تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان سے دنیا میں کیے گئے اعمال کی باز پرس ہوگی، اور اسی کی بنیاد پر جنت و دوزخ کے فیصلے ہوں گے، تو یہ عقل کے پجاری از راہ مذاق فوراً کہتے، لو جی سن لو یہ کیا کہتے ہیں، بھلا یہ ممکن ہے کہ انسان مر جائے، زمین میں دفن کر دیا جائے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گوشت پوست ہڈیاں سب گل سڑ جائیں تو پھر وہ سریر و زندہ ہو؟ این خیال است و محال است و جنوں، یہ تو سب دیوانگی والی باتیں ہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ۔ ان کے اس لغو اور خلاف حقیقت اعتراض کا جواب قرآن نے دیا کہ تم کچھ بھی کہو، تمہارے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا نبی جس بات کی تمہیں اطلاع دے رہا ہے یہ حق ہے، سچ ہے، یہ واقعہ ایک وقت مقررہ پر ہوگا، ہو کر رہے گا۔ اس بات کی دلیل میں یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی مرتبہ ایسی حالت میں وجود عطا کر سکتا ہے کہ جب تمہارا خمیر تک بھی نہ تھا، تو پھر وہی رب تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ اس کے بارے میں عقلی اشکال پیدا کرنا بذات خود دلیل کم عقلی کے سوا کچھ نہیں۔ اس تناظر میں آج کی تلاوت شدہ آیات میں دعوت و ارشاد کے حوالے سے کچھ رہنما اصولوں کا تذکرہ ہے۔ خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سمجھانا مقصود تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اس لیے آغاز میں قرآن نے قل لعبادی کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے ہمارے محبوب نبی، آپ اپنے متبعین کو باور کرا دیجئے کہ وہ ہمیشہ ایسی بات کہا کریں جو بہت ہی اچھی ہو،
تاکہ سننے والا اس سے متاثر ہو اور اس کے اندر قبولیت کا داعیہ پیدا ہو سکے۔ اس کے معنی بعد یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں ایک منفی قوت بھی ہے جسے شیطان کہتے ہیں، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپس میں تنازع کھڑا کر دے اور اس تنازع کے نتیجے میں منکرین کو حق کی آواز پر لبیک کہنے سے روک سکے۔ اس آیت کی تشریح میں ایک مفسر کہتے ہیں، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ کفار و مشرکین سے اور دین کے مخالفین سے گفتگو اور مباحثے میں تیز کلامی اور مبالغے اور غلب سے کام نہ لیں۔ مخالفین خواہ کیسی ہی ناگوار باتیں کریں، مسلمانوں کو بہرحال نہ تو کوئی بات خلاف حق زبان سے نکالنی چاہیے اور نہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر بےہودگی کا جواب بےہودگی سے دینا چاہیے۔ انہیں ٹھنڈے دل سے وہی بات کہنی چاہیے جو جچی تلی ہو، برحق ہو اور ان کی دعوت کے وقار کے مطابق ہو۔ اسی حوالے سے اگلی بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے بارے میں خوب علم رکھتا ہے۔ اعمال کی بنیاد پر گرفت یا عفو درگزر اس کا اپنا اختیار ہے۔ آپ ابلاغ حق سے کام لیجئے، نتائج انسانوں پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ تسلیم و عدم تسلیم انسان کا اپنا مقدر ہے، اس بارے میں مبلغ مسئول نہیں ہے۔ کفار مکہ شخصی عقیدت میں انتہا درجے کا غلو کرتے، اپنے پرانے بزرگوں اور اکابر کے ساتھ ان کی عقیدت مندی انہیں شرک تک لے جا چکی تھی۔ جب یہ شخصیات دنیا میں نہ رہیں تو انہوں نے ان کے مجسمے بنائے، ان کو اپنا حاجت روا سمجھ کر ان مجسموں کے سامنے ماتھا ٹیکنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اس طرح شرک ان کے اعتقادات کا حصہ بن گیا۔ اس معاملے میں یہود عرب بھی کم نہ تھے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تک قرار دے بیٹھے۔ عقیدت مندی کا یہی غلوف تھا جس کی وجہ سے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ ان کے اس غلط رویے کی قرآن نے تردید کی، فرمایا کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ منصب ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ نے دنیا میں ہدایت پھیلانے کی غرض سے مبعوث کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان میں سے کسی کا مرتبہ بلند کیا، کسی کو دوسرے پر فضیلت بھی عطا فرمائی، اور داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے ہی نبی بنا کر بھیجا تھا اور ان کو زبور جیسی کتاب عطا کی تھی۔ اور اب ہم نے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کو قرآن مجید جیسی آخری کتاب عطا کی ہے، لہٰذا اب تمہیں ان کو تسلیم کرنے میں کون سا امر مانے ہے؟ قرآن مجید میں مذکور اس پوری تقریر کا مدعا اور مقصود یہ ہے کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، مانو، لیکن چونکہ یہ لوگ سرتا پاؤں شرک کی نجاست میں مبتلا تھے، اس لیے اگلی آیت میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو دو ٹوک انداز میں یہ بتلا دیجئے کہ تم اپنے معبودان باطلہ کو پکار کر دیکھو کہ وہ تمہاری کسی مصیبت کو ٹال دیں، ان میں اس بات کی ہرگز صلاحیت نہیں۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ایک مفسر لکھتے ہیں، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی سے دعا مانگنا یا اس کو مدد کے لیے پکارنا بھی شرک ہے۔ دعا اور استمداد و استعانت اپنی حقیقت کے اعتبار سے عبادت ہی ہیں، اور غیر اللہ سے مناجات کرنے والا ویسا ہی مجرم ہے جیسا ایک بت پرست مجرم ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ اختیار حاصل نہیں، نہ کوئی دوسرا کسی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، نہ کسی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکتا ہے۔ اس طرح کا اعتقاد خدا کے سوا جس ہستی کے بارے میں بھی رکھا جائے، بہرحال ایک مشرکانہ اعتقاد ہے۔ پیش نظر آیات میں انسانوں، خاص کر مسلمانوں کے لیے رہنما اصولوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہر انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ بیشتر گناہوں کا آغاز زبان ہی سے ہوتا ہے۔ کسی مسلمان چھوڑ کسی غیر مسلم کے لیے بھی ایسی بات منہ سے نہ نکالنی چاہیے
جو کسی کی دل آزاری کا باعث بننے والی ہو۔ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ حق بات کا ابلاغ بھی پیار اور میٹھے کلام سے ہو اور سامع زبان کی مٹھاس سے متاثر ہو کر حق بات کو قبول کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بہترین انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے بدترین انسان فرعون کے دربار میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہاں زبان کی حفاظت کی تلقین فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا قولوا لینا، دیکھنا فرعون سے بھی نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، درشتی اور سختی سے اجتناب برتنا۔ تبلیغ ہر مسلمان کا فرض ہے اور ہر وقت فرض ہے۔ اس فریضہ سے پہلو تہی بڑا جرم ہے۔ توحید اسلام کی اصل ہے، بنیادی عقیدہ ہے، جبکہ شرک انتہائی قابل مذمت گناہ ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ مشرکین کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو، اور ایسے انداز میں عقیدہ توحید کو باور کرانے کی کوشش کرو کہ مخاطب کا دل داعی کی گرفت میں آ جائے، اسے اپنی غلط روش کا احساس ہو کہ وہ از خود عقیدہ توحید کو حق خیال کر کے قائل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.